جیسے تشریف لائے تو آتے ہی کہا خوشی کی خبر سنائیں کہ ہاں سنا، پورا واقعہ سنایا. ایسے ایسے سعود سے تنکا ٹوٹ گیا، بہت زیادہ پریشان ہوئے. مجھے بڑا اچھا لگا کہ آخرت کے سلسلے میں فکر انہیں پیدا ہو گئی ہے کہ حساب کتاب دینا ہے. تو وہ جو ہے میں گئے، معاف کر دیا، خوشی خوشی آئے. تو کہا چلو بہت اللہ کے شکر ہے، دونوں صلاۃ الشکر پڑھتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں دینداری پیدا ہونے لگی ہے. اس کا نام تھا دین. یہ ہے دین اسلام. یوں سکھایا جاتا تھا. اب تو یہ موبائل چرا کے لاتا ہے تو وہاں خوش ہوتی ہیں، چھپا لیتی ہے. یہ صورتحال ہوتی ہے. تو ہم نے سکھایا نہیں، ہم نے نہیں بنایا، ہم نے بنایا چور ڈاکو. یہودی جو بنایا ہم نے بنایا. تو ہمیں اگر اپنے بچوں سے محبت ہے اور واقعی ہم ان کے ساتھ شفقت و رحمت کا کوئی کام کر سکتے ہیں تو وہ ہے جس کو اللہ نے پہلے سبق میں بتایا. اگر بچوں پر شفقت ہے اور آپ ان کے ساتھ خیرخواہی، ہمدردی اور عنایت کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کے لیے اس سے بڑی کوئی عنایت نہیں کہ ان کے لکھنے پڑھنے کا نظم کر دیا جائے. اور ان سے زیادہ، اس سے زیادہ کوئی دشمنی نہیں ہے اور ان کے ساتھ ظلم نہیں، ناانصافی نہیں کہ ان کو تعلیم سے محروم رکھا جائے. اور تعلیم کے صاحب بات آتی، وہ تعلیم نہیں جو اللہ کو بھلا کر پڑھائی جائے، جس میں گردے چور ڈاکٹر پیدا ہوں اور ظلم کریں اور ناانصافیاں کریں اور زیادتی کریں اور صورتحال یہ ہو جائے. اللہ کو جب وہ کر کے پڑھائیں گے، آپ بھلا کر پڑھائیں گے تو پھر ایسے ایسے افسر، ایسے ایسے جج، ایسے ایسے ڈی ایم، ایسے ایسے منسٹر پیدا ہوں گے. جب آپ کا نماز جنازہ پڑھی جائے گی تو ایک طرف کھڑے ہوئے ہوں گے کہ چلو اب مولانا کو بلا لاؤ، ہمیں تو نماز پڑھنی آتی نہیں، آج وضو نہیں ہے، نہا نہیں سکے تھے. ایسا کتنی دفعہ، کتنے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، بڑے بڑے ہائی کوالیفائڈ اور بڑے بڑے ملکوں میں پڑھے، ماں باپ کے جنازے کی نماز میں بھی شریک نہیں ہوئے. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ بیٹے وہ بن گئے، وہ ڈی ایم، اب باپ تھے وہ بن گئے، دینی تعلیم پڑھائی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا، بیٹے کو فون کیا کہ بیٹا تمہاری امی کی طبیعت خراب ہے اور مجھے آنا ہے، ذرا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تم ذرا فون کر دو. انہوں نے کہا کہ نہیں بس آپ کو ادھر آنے کی ضرورت نہیں، سیدھے ڈاکٹر کے پاس چل جاؤ. نہیں تم ایک پرچہ بھی لکھ دینا ذرا. تو وہ گئے وہاں، ان کی عدالت میں چل رہا تھا تو دیکھا کہ ابا بالکل دیہاتی سے آدمی ہیں. وہ جج صاحب کے شان نشان تو ابا جی تھے نہیں. انہیں کیا معلوم کہ جج انہوں نے مزدوری کر کر کے، محنت کر کر کے پڑھایا ہے. تو لوگوں نے دیکھا بیٹا بیٹا کر کے بات کرنے لگے، میں تو کر لوں. تو لوگوں کو حیرت ہوئی ہے کہ بڑے میاں جاہل آدمی ہے، گنوار، یہ کیا کیسے بیٹا بیٹا کہہ رہے. کہنے کہ کون ہے یہ؟ ان کے اسٹینوں نے پوچھا کون ہے، کہ یہ ہمارے جاننے والے ہیں. تو ابا کو غصہ یہ کہہ لگے ان کا جاننے والا نہیں، ان کی اماں کا جاننے والا ہوں میں. جب بغیر اللہ کے رب، اللہ کو یاد کیے بغیر، دین کے بغیر، دینی اصولوں کے بغیر، شرعی ضابطوں کے بغیر لڑکیوں کو پڑھائیں گے یا مردوں کو پڑھائیں گے تو وہ کیا پیدا ہوں گی؟ وہ ایسی پیدا ہوگی. بالکل. اس لیے پہلے دبا دیا، پڑھو تو ضرور لیکن اس میں رب کے ساتھ پڑھو. یہ اسلام کا انقلاب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا. اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کچھ بنے اور بچوں کے ساتھ ہم اپنی محبت کا حق ادا کریں اور وہ احسان کریں. دیکھیے قرآن نے سب سے پہلے اکرمیت، شان اکرمیت اور ربوبیت کے دلیل کے طور پر اس نعمت کو ذکر کیا. اللہ کی اتنی نعمتیں، کسی اور نعمت کو ذکر نہیں کیا. دیکھیے قاعدہ یہ ہے کہ آدمی نے کسی پر بہت سارے احسان کیے ہوں اور اسے سمجھانے کو بڑا اگر چھوٹے کو سمجھاتا ہے، مثلا کسی وقت آپ کو دوست کو ضرورت پیش آئی، آپ نے 100 روپے دے دیے. پھر کبھی ضرورت پیش آئی 10,000 روپے دے دیے. پھر ایک مرتبہ آپ نے اپنی زمین بیچ کر 10 لاکھ روپے دیے اور اس کا گھر چھڑوایا اور اسے جیل سے چھڑوایا. آپ کبھی کہیں گے کہ بھائی تم ہمیں نہیں پہچانتے؟ تو یوں نہیں کہیں گے ہم نے تمہیں 100 روپے دیے. کیا کہیں گے؟ تمہیں یاد نہیں میں وہ ہوں جس نے میں نے اپنی زمین بیچ کر تمہیں جیل سے چھٹایا تھا اور تمہارا گھر گروی رکھنے سے بچایا. یاد ہے؟ سب سے بڑی نعمت کا ذکر کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے انعامات میں سے پہلے سبق میں جس انعام کا ذکر کیا، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اقرأ تو پڑھو، تمہارا پالنہار، تمہارا پروردگار سب سے زیادہ بے مانگے کرم در کرم، سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے. وہ ایسا ہے جس نے تمہیں قلم سے وہ سکھایا، لکھنا پڑھنا سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ کسی انسان کے ساتھ سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑی شفقت اور سب سے بڑا اس کے ساتھ خیر خواہی اگر ہو سکتی ہے تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو لکھنا پڑھنا علم سے آراستہ کر دیا جائے. اگر ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ یقیناً
سچ مچ میں خیر خواہی کرتے ہیں تو ہمیں ظاہر ہے اس کا نظم کرنا پڑے گا. اس کے لیے ادارے قائم کیے جاتے ہیں, یہ جلسے کیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں علم کی اہمیت معلوم ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے. یہ جو ہے دوسری چیزیں, کپڑا بنا دینا, گھر بنا دینا, اس کو بینک بیلنس بنا لینا, اس نعمت کے مقابلے میں پاؤں کی دھول کی حیثیت بھی نہیں رکھتے یقیناً. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم علم کی قدر کریں, اپنے بچوں کو دیندار بنائیں, اور ہمیں جو ذمہ داری دی گئی ہے کہ بچوں کو بگاڑ سے بچا کر انہیں اسلامی فطرت پر